کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے کھینچ لیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یہ ایسے ہی بڑے عیاش قسم کے آدمی تھے اور دولت مند تھے، اور ان کے بڑے باغات تھے. جس زمانے میں سیب کا باغ تھا، سیب آتے تھے تو یہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر وہاں پکنک منانے کے لیے چلے جاتے تھے، وہیں پر ڈیرے ڈال دیتے تھے اور وہاں سیب کھانا اور اس کا جوس پینا اور گانا بجانا. ستار رکھتے تھے، ستار پر گانا بجانا ہوتا تھا. تو ایک اسی حالت میں تھے. تو ایک مرتبہ ستار بجانے کی کوشش کی، وہ چلتا ہی نہیں. پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی، نہیں چلا. جب زیادہ کوشش کی تو بجائے اس میں سے گانے کی آواز کے قرآن کریم کی آیت آ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. قرآن بھی عجیب طریقے سے خطاب کرتا ہے نا. الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں. تو بس اس آیت کو سننا تھا کہ زندگی میں انقلاب آ گیا. اور پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے علم حدیث، علم تفسیر کے امام بنے، صوفیہ کے امام بنے، کتاب الزہد لکھی، اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوا. اولیاء اللہ میں بھی، محدثین میں بھی، مفسرین میں بھی، فقہا میں بھی بہت اونچا مقام. ان کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے بہت فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، لیکن ہمیں وہ درجہ حاصل نہ ہو سکا جو ہمارے برابر میں ایک لوہار رہتا تھا، اس کو جو درجہ ملا ہمیں وہ درجہ نہیں مل سکا. جس نے خواب دیکھا تھا وہ پریشان ہو گیا. تو وہاں جا کر معلوم کیا بھائی یہاں حضرت کے گھر کے پاس کوئی لوہار رہتا تھا، معلوم وہاں ایک لوہار رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ اس کے گھر پہنچے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی تمہارے شوہر کا کوئی خاص عمل مجھے بتاؤ، جو خاص کوئی عمل کرتا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا پہنچا دی. تو بیوی نے کہا جی وہ تو لوہار آدمی تھا، دن بھر لوہا پیٹتا تھا، اور بس اتنی بات میں نے ضرور دیکھی اس کی، دو باتیں دیکھی. ایک تو یہ کہ وہ جب لوہا پیٹ رہا ہوتا تھا اور اس نے اپنا ہتھوڑا جو ہے وہ سر کے اوپر بلند کیا ہوتا تھا، اس حالت میں اگر اذان کی آواز آ جاتی تو وہ اتنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ ایک ضرب لگا لے، پیچھے ہی پھینک دیتا تھا ہتھوڑے کو. ایک ضرب لگانا بھی گوارا نہیں کرتا، سیدھا نماز کو چلا جاتا. ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے عبداللہ بن مبارک. وہ رات کو گرمیوں کے راتوں میں چھت پر رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے. ایسی لکڑی جیسے کھڑی ہے اس طریقے سے کھڑے رہتے تھے اور تلاوت کرتے رہتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے. تو جب یہ میرا شوہر ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ اگر ہمیں بھی معاش کے فکر سے فرصت ہوتی تو ہم بھی اس طرح رات کو کسی روز نماز پڑھ لیا کرتے. یہ حسرت کہ اگر مجھے دوسرے افکار سے مہلت ہوتی تو میں بھی ان بزرگ کی طرح میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا. تو بعد میں وہ صاحب جب بزرگوں سے انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اصل میں یہی دونوں باتیں ہیں کہ وہ اپنی معیشت کے کام میں اتنا مستغرق تھا کہ بیچارے کو رات کو سارا دن محنت کرتا تھا اور رات کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن ان کو حسرت ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حسرت ہے، حسرت نایافت کہتے ہیں اس کو،
حسرت نایافت، ہمارے اس کو فرمایا کہتے ہیں حسرت نایافت، کہ جو چیز حاصل نہیں ہے اس کی حسرت. دین کے معاملے میں جو مرتبہ حاصل نہیں ہے اس کی حسرت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. جبکہ باقی وہ جو درجہ حاصل نہیں ہے وہ کسی ایسی مصروفیت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے اس کے اوپر لازم کی ہے. اللہ نے لازم کیا ہے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے لوہا پیٹنے کے، تو وہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے حسرت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا. تو نہ مایوس ہونے کی ضرورت، نہ بے فکر ہونے کی ضرورت.